حسین 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 امام حسین سیدنا حضرت امام حسین کی ولادت باسعادت ہجرت کے چوتھے سال 6 شعبان المعظم کو ہوئی۔ آپ کی ولادت کے بعد آپ کو ایک سفید کپڑے میں لپیٹ کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت اقدس میں پیش کیا گیا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے آپ کے دائیں کان میں آذان اور بائیں کان میں اقامت فرمائی، لعاب دہن منہ میں ڈالا اور برکت کی دعا فرمائی۔ سر پر زعفران مل کر ان کی والدہ سیدہ فاطمۃ الزہرا کے سپرد کیا۔ 7ویں روز بال منڈوا کر ان کے ہم وزن چاندی صدقہ کی، نام رکھا اور عقیقے میں 2 مینڈھے ذبح کیے، ایک ران دایا کو دی اور اس کے بعد ختنہ کیا گیا۔ حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ کا قد درمیانہ تھا، نہ انتہائی طول اور نہ بہت کوتاہ، پیشانی مبارک کشادہ، سینہ فراخ، مونڈھوں کے درمیان قدرے فاصلہ تھا، ہڈیاں بڑی اور مضبوط تھیں، ہتھیلیاں اور تلوے قدرے کشادہ تھیں، جسم گٹھا ہوا اور انتہائی خوبصورت تھا۔ خوبصورتی کے ساتھ حسن صوت کے بھی مالک تھے، آواز میں سوز اور ترنم تھا، داڑھی مبارک پر وسمہ لگاتے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ حضرت حسین کا جسم مبارک نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جسد اطہر سے بہت مشابہ تھا۔ سیدنا حسین اپنے لباس میں قمیص، عمدہ پوشاک، شلوار، ٹوپی، امامہ، لنگی اور اوپر اوڑھی جانے والی چادر، جوتے اور بائیں ہاتھ میں انگوٹھی پہنتے۔ بالخصوص رمضان المبارک میں انگوٹھی کے نگینے پر اللہ کا ذکر، اللہ بالغ امرا کے الفاظ کندہ تھے۔ آپ کے پاس ایک تلوار اور زرہ بھی تھی۔ سیدنا حسین کی پرورش و نشوونما مدنی معاشرے میں ہوئی، جہاں پیغمبر اکرم نے ہجرت فرمائی اور ان نفوس قدسیہ کی صحبت میسر آئی جو انبیاء کے بعد کائنات کے افضل ترین انسان تھے۔ ایمانی دعوت اور قرآنی انوارات سے معمور شفقت بھرا ماحول نصیب ہوا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت و شفقت و دل لگی اور پیار کا وافر حصہ ملا۔ کبھی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیٹھ مبارک پر سوار ہوئے، کبھی گردن مبارک پر، اور ان سب پر مستضاد یہ کہ مسجد نبوی اور دعوت ایمان کا ماحول، اسلامی جہاد کی فضا، سیدنا علی المرتضیٰ اور آپ کی زوجہ محترمہ بنت رسول سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہما کا سایہ عاطفت ملا۔ ابیات رسول میں ازواج رسول کے یہاں بھی کثرت سے آمد و رفت ہوئی، چشمہ نبوت سے سیرابی حاصل ہوئی۔ یہ تمام مراحل آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نگہداشت و نگرانی میں طے ہوئے۔ علی بن حسین بن واقد فرماتے ہیں کہ میرے والد نے بیان فرمایا، انہیں ابو غالب اور انہوں نے حضرت ابو امامہ رضی اللہ تعالی عنہ سے نقل کیا کہ وہ فرماتے ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی ازواج مطہرات سے فرمایا کہ انہیں یعنی سیدنا حسین کو کسی بات پر مت رلانا۔ چنانچہ ایک مرتبہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سیدہ ام سلمہ کے ہاں تشریف فرما تھے اور جبریل امین تشریف فرما ہوئے تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سیدہ ام سلمہ سے فرمایا کہ کسی کو اندر آنے مت دینا۔ اتنے میں حضرت حسین آئے اور دروازہ بند دیکھ کر رونے لگے۔ حضرت ام سلمہ نے فوراً دروازہ کھول دیا۔ حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ آئے اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی گود میں جا بیٹھے۔ حضرت جبریل امین نے ارشاد فرمایا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امت انہیں قتل کر دے گی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، کیا وہ مسلمان ہوتے ہوئے حسین کو قتل کریں گے؟ حضرت جبریل امین نے ارشاد فرمایا، جی ہاں، مسلمان ہی قتل کریں گے۔ پھر جبریل امین نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اس سرزمین کی مٹی دکھائی جہاں وہ شہید ہوں گے۔ سیدنا حسین رضی اللہ تعالی عنہ 61 ہجری کی ابتدا میں بروز جمعہ، ایک قول کے مطابق بروز ہفتہ، یوم عاشوراء 10 محرم الحرام کو سرزمین عراق کے مقام کربلا میں شہید ہوئے۔ وہاں آپ رضی اللہ تعالی عنہ کی قبر مشہور زیارت گاہ ہے۔ شہادت کے وقت آپ کی عمر شریف 57 سال تھی۔
سیدنا حسین کے افراد میں سے 72 اصحاب شہید ہوئے۔ قبیلہ بنو اسد کے لوگوں نے انہیں شہادت کے ایک روز بعد دفن کیا۔ شہادت کے بعد آپ کے اہل بیت و انصار کے سر جدا کر کے عبید اللہ بن زیاد کے دربار میں پیش کیے گئے، جن کی تعداد 70 تھی۔ حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میرا یہ بیٹا یعنی حسین عراق کی سرزمین میں شہید ہوگا جس کا نام کربلا ہے۔ تم میں سے جو وہاں موجود ہو اسے چاہیے کہ وہ اس کی نصرت و مدد کرے۔ سیدنا حسین کی محبت، عزت و نصرت جملہ مسلمین پر واجب ہے۔ انہیں تقدس و احترام کا وہ مقام و مرتبہ دینا ضروری ہے کہ ان کا ذکر مبارک بھلائی اور خیر ہی سے کیا جائے۔ یہ بات نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خیر القرون میں ان ہستیوں کی موجودگی میں جن کے بارے میں رضی اللہ عنہ و رضو عنہ کا پروانہ صادر ہو چکا تھا، اسی عقیدے اور اساس کو کبار صحابہ رضی اللہ عنہم، خیار صحابہ رضی اللہ عنہم اور تابعین کرام نے اپنایا۔ اب یہ ایسا ٹھوس اور مستحکم عقیدہ اور اساس بن چکا ہے جس میں بحث و تمہیز کی گنجائش ہی نہیں رہی، اور ان مسلمات میں سے ہو چکا ہے جس میں دو نظریات نہیں چل سکتے اور نہ ہی اختلاف واقع ہو سکتا ہے۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے حجۃ الوداع کے موقع پر عرفہ کے دن رسول اکرم کو دیکھا۔ آپ اپنی قصفہ نامی اونٹنی پر سوار ہو کر خطبہ فرما رہے تھے۔ میں نے سنا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرما رہے تھے کہ اے لوگو، میں تمہارے درمیان ایسی چیز چھوڑ کر جا رہا ہوں، اگر تم نے انہیں تھامے رکھا تو گمراہ نہیں ہوگے۔ ایک اللہ کی کتاب، دوسرا میرا گھرانہ یعنی میرے اہل بیت۔ حضرت اسامہ بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتے ہیں کہ ایک رات میں کسی ضرورت کے تحت نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت اقدس میں حاضر ہوا، چنانچہ میرے دستک دینے پر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم باہر تشریف لائے تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کچھ بوجھ سا اٹھائے ہوئے تھے، مگر مجھے معلوم نہ ہو سکا کہ کیا چیز ہے۔ جب میں نے اپنی ضرورت کی بات کر کے فارغ ہوا تو میں نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ، آپ یہ کیا اٹھائے ہوئے ہیں؟ فرماتے ہیں کہ میرے اس کہنے پر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی چادر مبارک کھول کر دکھائی تو پہلو میں سیدنا حسن اور سیدنا حسین رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین سوار تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ یہ میرے بیٹے میری بیٹی کے لخت جگر ہیں۔ اے اللہ، مجھے ان دونوں سے محبت ہے اور تو بھی ان سے محبت رکھ، اور جو ان سے محبت کرے انہیں بھی محبوب بنا لے۔ داؤد بن اوف بن ابو الجحف سے مروی ہے کہ وہ ابو حازم سے اور وہ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کرتے ہیں کہ نبی اکرم نے ارشاد فرمایا، جس نے حسن و حسین سے محبت کی اس نے مجھ سے محبت کی، اور جس نے ان سے عداوت کی اس نے مجھ سے عداوت کی۔ سیدنا حسین کی زندگی ہمارے اور رہتی دنیا تک کے مسلمانوں کے لیے نمونہ عمل ہے، اور بالخصوص آج کے اس دور میں جہاں اس دین متین کے خلاف اور اس کے ماننے والوں پر ظلم و ستم اور سازشیں ہو رہی ہیں۔ سیدنا حسین رضی اللہ تعالی عنہ اسلامی تاریخ کی وہ مقدس اور پاک باز ہستی ہیں کہ جنہوں نے کبھی ظلم کے آگے سر نہ جھکایا اور کلمہ حق بلند کیا، اور کسی کے دباؤ میں نہیں آئے، اور اپنی دانست میں غلطی کو روکنے کی حتی الامکان کوشش کی، یہاں تک کہ جان کی قربانی بھی دے دی۔ بلا شبہ آپ رضی اللہ تعالی عنہ کی شہادت تاریخ اسلام کا ایسا دردناک و المناک حادثہ ہے جسے کبھی نہیں بھلایا جا سکتا، اور اس کی کسک ہر مومن محسوس کرتا رہا ہے اور کرتا رہے گا، اور جنہوں نے بھی اس ظلم میں کسی بھی درجہ حصہ لیا انہیں امت نے کبھی قبول نہیں کیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میری امت میں ہمیشہ ایک جماعت ایسی قائم رہے گی جو حق پر ثابت قدم رہے گی، کوئی بھی اسے قیامت تک ذلیل نہیں کر پائے گا۔ جیسا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ بنی اسرائیل 72 فرقوں میں بٹے اور میری امت 73 فرقوں میں بٹے گی، ان میں ایک ہی فرقہ پوری طرح کامیاب ہونے والا ہے۔ دریافت کیا گیا کہ یہ کون سا فرقہ ہے تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو میرے اور میرے صحابہ کے طریقے پر قائم ہو وہی جماعت برحق اور ہدایت یافتہ ہے۔
یہی تھی آج کی ہماری ویڈیو. اگر ویڈیو پسند آئے تو برائے مہربانی ویڈیو کو لائک، شیئر اور سبسکرائب کیجیے گا. ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں.